الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه عز وجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال سبحانه ومن دخله كان آمنا. وقال عز وجل وهذا البلد الأمين. وقال سبحانه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. अज़ीज़ान मुहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत का ज़िक्र, कैसे उन्होंने अपनी माँ को दावत दी, अपने बाप को दावत दी, अपने ख़ानदान को, कौम को, और वक्त के जाबिर, ताकतवर, मुतलक़ुल अनान बादशाह नमरूद को दावत दी। इस पे गुज़िश्ता जुमा बात हुई थी। आज हम उन दुआओं का ज़िक्र करेंगे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब से मांगी। और हकीकत में कुरान मजीद में अल्लाह ने इन दुआओं को ज़िक्र करके हम सबको ये सबक दिया कि ज़मीनी हालात कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, हक़ वालों को अपने रब के साथ ताल्लुक़ मज़बूत रखना चाहिए।
وہ خالق آسمان و زمین حالات کو بدل دے گا۔ سورہ بقرہ آیت 126، سورۃ ابراہیم آیت 35، سورۃ آل عمران آیت 97، سورہ 3 آیت نمبر 4 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 خطبے میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا، اور اس دعا کو اللہ نے کس انداز سے قبول کیا اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق کے شہر بابل سے نکلے ہیں تو وہاں سے شام، مصر، اور مصر سے چلتے 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 جہاں آج بیت اللہ کعبہ موجود ہے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ یہاں اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو چھوڑا ہے اور اپنے رب کے حکم سے پھر عراق کی طرف گئے ہیں۔ تو جس وقت ایک ایسی سرزمین پر جہاں کوئی انسان آباد نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی فرد بشر نہیں، کالے سیاہ پہاڑ ہیں، ایک طرف صفا ہے، ایک طرف مروہ ہے، ایک طرف جبل ابی قبیس کے پہاڑ ہیں تو دوسری طرف جبل ہندی ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں کے بیچ میں وادی ہے، اس وادی میں ایک حضرت ابراہیم ہیں، ایک ان کی بیوی ہیں، ایک چھوٹا بچہ ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے ان دونوں کو یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ حضرت جانے سے پہلے ایک دعا فرماتے ہیں، اس دعا کو میں اللہ نے توفیق دی تو قرآن و سنت سے تفصیل کے ساتھ اس کے آثار اور اس کے نشانات بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب اس کو امن والا شہر بنا دے۔ یا سبحان اللہ، ایک گھر بھی نہیں ہے، ایک مکان بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور حضرت دعا فرمائے اللہ اس کو امن والا شہر بنا۔ شہر میں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں مکانات ہوتے ہیں۔ آپ اس اصول کو ذہن میں رکھیے کہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے اس پر نہیں، نظر ہوگی اللہ کے کرم پر۔ وہ رب جب چاہے گا تو اس بے آب و گیاہ میدان کو شہر میں بدل دے گا، اور صرف شہر میں نہیں بدلے گا، ایسا شہر بنائے گا جو کائنات کے تمام شہروں کا، کائنات کی تمام بستیوں کا، کائنات کے تمام بلاد کا بادشاہ ہوگا۔ صرف شہر نہیں بنائے گا۔ رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس کو امن والا شہر بنا۔ یہ پہلی دعا ہے، اور آج اس امت کی ضرورت بھی ہے کہ اللہ ہمیں جو گاؤں دیے، بستیاں دی، شہر دیے، ملک دیے، اللہ ان کو امن کا گہوارہ بنا۔ امن و امان پہلا مسئلہ ہے۔ انسان کو امن ہوگا تو وہ گھر چھوڑ کے ملازمت کے لیے دور کا سفر بھی کر سکے گا، تجارت کے لیے گھر سے باہر بھی نکل سکے گا۔ اگر امن نہیں،
وہ گھر نہیں چھوڑ سکتا، وہ ملازمت کے لیے دور نہیں جا سکتا، پڑوسی کو پڑوسی سے امن نہ ہو، محلے والے کو محلے والے سے امن نہ ہو، شہر میں امن و امان نہ ہو، ملک میں امن و امان نہ ہو، تو نظام زندگی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن سکھا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ اس کو شہر بھی بنا، امن والا بھی بنا۔ یہاں جو لفظ بلدن ہے یہ نکرہ ہے، اور اگر آپ سورہ ابراہیم کی آیت 35 پڑھیں گے تو وہاں ان الفاظ کے ساتھ دعا ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ دونوں میں فرق یہ ہے، جس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑ رہے تھے، وہاں پہ کوئی گھر نہیں تھا، اس وقت یہ دعا فرمائی، اللہ اس کو شہر بھی بنا مستقبل میں اور امن والا بھی بنا۔ پھر بعد میں جب حضرت آئے ہیں وہاں پر کچھ آبادی اور شہر کی صورت بن چکی تھی، شہر بن چکا تھا، تب دعا فرمائی رب اجعل ھذا البلد، اللہ یہ جو شہر آپ نے بنا دیا ہے نا، اس شہر کو امن سے بھی بھرپور، امن کا گہوارہ بنا دیجیے۔ یہ پہلی دعا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو، اللہ مجھے امن نصیب فرما، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی۔ میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا فرماتے ہیں، اے اللہ میری عزت کا بھی پردہ رکھ اور مجھے خوف سے امن بھی نصیب فرما، عزت بھی محفوظ رہے، امن بھی حاصل رہے۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سنا، قبول کیا، کیسے امن اللہ نے اس کو دیا، سبحان اللہ۔ اب سورت آل عمران کو پڑھیے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اللہ نے ایسا امن والا شہر بنا دیا دھرتی پہ، جو شخص اس مکہ میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہے، اسے امن دے دو۔ یہ مسلمانوں کو خطاب ہے، مکہ مکرمہ میں اس شہر میں جو داخل ہو گیا اسے امن دے دو۔ کیسا امن؟ یہاں کے درختوں کو کوئی نہیں کاٹ سکتا، درخت کی اضافی ٹہنیاں کوئی نہیں کاٹ سکتا، وہاں کی گھاس پھوس اگر کہیں ہے حدود حرم کے اندر انہیں کاٹ نہیں سکتا، وہاں کے شکار کو شکار نہیں کر سکتا، شکار کرنا تو دور کی بات، اگر کسی نے کسی شکاری کو یہ بتا دیا کہ شکار وہاں چھپا ہوا ہے، اس طرف گیا ہے، اس کے اوپر بھی دم لازم ہو جاتا ہے۔ ایسا امن ہے کسی اور جگہ پہ؟ جانور کو امن، درخت کو امن، پودوں کو امن، انسانوں کو امن، اور تو اور اگر کسی نے جرم کیا باہر اور کس جرم کر کے وہ چھپ گیا حرم کے اندر، اب کیا ہوگا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس مجرم کو حرم پناہ نہیں دے گا، اسے وہیں پہ پکڑ کے گھسیٹ کے سزا دی جائے گی۔ کیوں؟ الحرم لا يعید عاصیا ولا فارا بدم، حرم یہ گناہگار کو، مجرم کو اور قاتل کو پناہ نہیں دیتا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فراست پہ قربان جائیے، فرمایا نہیں، قرآن مجید سورت آل عمران 4 پارے کی آیت 97 ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ جملہ خبریہ ہے لیکن انشائیہ امر کے معنی میں ہے، من دخلہ فأمنوہ، جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امن دے دو۔ اب اگر ہم حرم میں اس کو قتل کریں گے، سزا دیں گے، یہ حرم کے تقدس کی پامالی ہوگی، اس کو پکڑنے کی اور اس کو سزا دینے کی شکل یہ ہوگی، اس پہ نظر رکھی جائے گی، کڑی نظر رکھی جائے گی، اس کا کھانا پانی بند کر دیا جائے گا، اندر اس پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے تاکہ حرم کا تقدس خراب نہ ہو، کھانا پانی بند کر دیں گے،
نقل و حرکت پہ نظر رکھیں گے یہاں تک کہ وہ مجبور ہو جائے، اور مجبور ہو کر جب کھانے اور پانی کی تلاش میں حرم سے باہر نکلے پکڑ لیا جائے، سزا دے دی جائے۔ ایسا امن دنیا کی کسی اور جگہ پر ہے؟ تب تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ قسم کھا رہا ہے مجھے اس امن والے شہر کی قسم۔ دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جب کوئی مکان بھی نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، اللہ نے اس کو شہر بنایا، امن والا شہر بنایا۔ کیسا امن والا؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ سورت پڑھیے آپ، سورہ قریش کے اندر، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لوگوں کو اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رب نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور انہیں خوف میں امن نصیب کیا۔ کیسا خوف تھا؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ سورہ نحل 14ویں پارے کی آیت 112 ذرا پڑھیے۔ اللہ نے مثال بیان کی ایک بستی کی۔ یہ بستی کون سی بستی تھی؟ یہی مکہ والے لوگ تھے۔ اللہ نے ان کو امن بھی دیا، اللہ نے اطمینان بھی دیا، سکون بھی دیا، راحت بھی دی، اور اللہ نے ان کو رزق کی فراوانی بھی عطا فرمائی۔ پھر انہوں نے ناشکری کی، اللہ نے انہیں بھوک میں مبتلا کر دیا، خوف میں مبتلا کر دیا۔ انہیں ایسا امن حاصل تھا کہ تاریخ عرب پڑھیں آپ، سوائے مکہ مکرمہ کے ہر جگہ پہ جنگ، قتل و غارت، کوئی امن نہیں۔ آج رات کو سویا، کوئی پتہ نہیں کل زندہ رہے گا یا نہیں۔ کسی دوسرے طاقتور قوم نے حملہ کر دیا، مردوں کو، بچوں کو، عورتوں کو غلام لونڈیاں بنا کے بازار میں بیچ دیا، مال سب کچھ لے لیا، اونٹ تھے، بکریاں تھیں، بھیڑیں تھیں، گھوڑے تھے، سب کچھ لے لیا، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ ایک مکہ والے لوگ تھے جنہیں اللہ نے بیت اللہ کے پڑوس کی وجہ سے، اور حقیقی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے بوڑھے اللہ کے اس پیغمبر کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے ایسا امن دیا کہ یہ لوگ امن و سکون سے رہتے تھے۔ کوئی کافر بھی ہمت نہیں کرتا تھا بیت اللہ پہ حملہ کرنے کی۔ جنہوں نے کیا ہے ان کا انجام بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورۃ ابراہیم کی آیت 25 ہے، جو بھی بیت اللہ میں ظلم کا ارادہ کرے گا، صرف گناہ کے ارادے سے بیت اللہ کے اندر داخل ہوگا، ہم اسے ایسی دردناک عذاب دیں گے، سزا دیں گے کہ دنیا اور آخرت میں لوگ اسے یاد رکھیں گے۔ ایسی سزا دیں گے، عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ پہ غور کیجئے، ہمارے دین اسلام کی کئی مقدس چیزوں کا مجموعہ اور مرکز ہے، ایک نہیں۔ سب سے پہلے بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، سب سے مقدس اور بڑی نشانی۔ پھر صرف یہ نہیں، اس بیت اللہ کے ساتھ رکن یمانی ہے، اس کے ساتھ حجر اسود ہے، حطیم ہے، مطاف ہے، زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا اور مروہ ہے، پھر مسجد حرام ہے، پھر پورا حدود حرم ہے، پھر اس سے آگے جائیے میقات ہے، پھر باہر نکل جائیے مزدلفہ ہے، منی ہے، عرفات ہے، وادی محصر ہے۔ سبحان اللہ، وہ وادی جہاں سے حاجی کچھ دیر کے لیے گزر کے جاتے ہیں، یہ وہ وادی ہے جو آج بھی بتا رہی ہے 70,000 فوج کو، لشکر کو لے کے ابرہہ بیت اللہ پہ حملہ آور ہوا تھا، ابابیلوں کو بھیج کے بھوسا بنا دیا، خاک بنا دیا اسی وادی کے اندر۔ اور تھوڑا سا باہر نکل جائیے، حرا کا وہ پہاڑ ہے، جبل نور ہے، جو مہبت وحی ہے، جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، نبوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تھوڑا آگے چلے جائیے،
غار ثور جیسا مقدس غار ہے جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک پناہ دی۔ یہ سارے مراکز کہاں پر ہیں؟ مکہ مکرمہ میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ نہیں تھا، یہ بیت اللہ کے پڑوس کی وجہ سے ان سب چیزوں کو عزت ملی۔ بیت اللہ کے ساتھ جو جڑے گا وہ معزز رہے گا، وہ ہمیشہ اللہ کی نظر میں معزز رہے گا، محترم رہے گا۔ ارے اگر بیت اللہ کے ساتھ اس کے ساتھ نسبت رکھنے والا درخت کاٹنے سے محفوظ رہ سکتا ہے، گھاس پھوس کاٹنے سے محفوظ رہ سکتی ہے، تو اس بیت اللہ سے محبت کرنے والا، وہاں طواف کرنے والا، وہاں دعائیں کرنے والا، وہاں نمازیں پڑھنے والا، اپنے مال کو خرچ کر کے قیمتی سرمایہ جوڑ کے وہ حج اور عمرے کی نیت سے یہاں جانے والا آدمی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ من دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں داخل ہوا اسے امن ملے گا۔ کچھ اہل علم نے کہا آخرت میں وہ اللہ کے عذاب سے مأمون اور محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کی ایسی حفاظت کی ہر زمانے میں۔ ابرہہ 70,000 آدمیوں کو لے کے آیا تھا، اونٹ تھے ان کے اندر 60، اور جس اونٹ پر یہ سوار تھا اس کا نام بھی محمود تھا۔ بڑے تم طراق اور جاہ و جلال سے آیا کہ میں مسلمانوں کا قبلہ گرانے آیا ہوں، ابراہیم خلیل اللہ کا قبلہ گرانے آیا ہوں۔ مکہ کے لوگ پہاڑیوں کی طرف نکل گئے، کسی ایک نے مقابلہ نہیں کیا، اور اس نے ہنس کے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے، ہم آپ کے تاریخی مقدس مقام بیت اللہ کو گرانے آئے ہیں، آپ کو اپنے 200 اونٹوں کی فکر ہے۔ حضرت نے ایک جملہ فرمایا تھا، یہ جملہ آج مسلمانوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے، جو دینی مقامات اور دین سے وابستہ لوگ اور دین سے وابستہ ایک ایک چیز کی تنقید کرتے ہیں، اس پہ تنقید کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، انہیں سمجھ لینا چاہیے ان کی طرف سے اگر جھگڑا کرنے والا، بات کرنے والا کوئی نہ ہوا تو اللہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آپ اپنے 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو بیت اللہ کو گرانے آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا 200 اونٹوں کا مالک میں ہوں، وہ میرے مملوک ہیں، مجھے اپنے مملوکوں کی فکر ہے۔ بیت اللہ جس کا ہے، جس کا گھر ہے، جو اس کا مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ نے حفاظت کی نہیں کی، ارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے کوئی بڑی چیز نہیں بھیجی، چھوٹے چھوٹے سے پرندے جن کی چونچ میں ایک کنکری تھی اور پاؤں میں ایک کنکری تھی، جدہ کے ساحل سے اڑتے ہوئے آئے کنکریوں کو لے کر، آج عرش والے کے ساتھ اس کے گھر کو گرانے کے لیے 70,000 کا جری لشکر آیا ہوا ہے، اور مقابلے میں اللہ نے نہ فرشتوں کو بھیجا، نہ کسی اور کو بھیجا، نہ ہوا بھیجی، نہ سمندر، کچھ بھی نہیں، چھوٹے سے پرندے بھیج دیے۔ قیامت تک کی انسانیت کو سبق دے دیا کہ اللہ سے مت ٹکراؤ، اس کے دین سے مت ٹکراؤ، ورنہ پاش پاش ہو جاؤ گے۔ جیسے ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ بوسا بنا تھا، نسل تک اس کی مٹ گئی تھی، آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، خود جسم میں پھوڑا لگا، ایک کنکری کا کچھ حصہ لگا، باقی سب ڈھیر ہو گئے۔ اللہ نے اسے عبرت کے لیے کچھ دنوں تک باقی رکھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، لوگوں نے کہا معمولی سی کنکری کی وجہ سے چیخ رہے ہو، اس نے کہا تمہیں اس کی تکلیف کا احساس نہیں، میں موت مانگتا ہوں کہ میں مر جاؤں، مرنے کی تکلیف کم ہے، زندہ رہ کر میں اس تکلیف سے دوچار ہوں، یہ مشکل ہے۔ فجعلہم کعصف مأکول، اس اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ جانور جب بھوسا کھائے اس کی کیفیت دیکھ لینا۔ یہاں ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے من دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں داخل ہوا اس کو امن ہے۔ ہم تو تاریخ کو دیکھتے ہیں، بیت اللہ میں داخل ہوئے لوگ انہیں امن نہیں رہا، بعض حالات میں
بعض ایسے حالات تاریخ میں پیش آئے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر لوگ محفوظ نہیں رہے ہیں۔ آپ حضرات شاید چونکہ سارے بغیر علم کے عالم ہیں نا آپ، اور بغیر افتاء کے پڑھے ہوئے آپ سارے مفتی ہیں۔ ابھی 3 سال قبل جو کرونے کی صورتحال پیش آئی تھی، معروضی حالات کی وجہ سے بیت اللہ میں انہوں نے داخلہ بند کر دیا تھا، حج بھی متاثر ہوا۔ یہ سارے جو مفتی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا فتویٰ جاری کیا، اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہہ دیا ائمہ حرمین سمیت علماء کو بھی۔ کیوں؟ آپ حضرات زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، قرآن و سنت سے واقف ہیں، ہم تو ایسے ہی کھانا ہی کھاتے رہے مدرسے میں، اور آپ بھی ہمیں کہتے ہیں روٹیاں توڑتے ہیں مدرسے کی، ایسا ہی ہوگا۔ اگر میں یہاں کسی سے پوچھوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو 1400 سال کی ہماری تاریخ ہے، اس میں بیت اللہ میں حج کتنی مرتبہ متاثر ہوا ہے، تو ایک آدمی کھڑا ہو کے مجھے بتا دے نا ذرا۔ یہ فتوے اسی لیے لگاتے ہو کہ پتہ نہیں ہے تم لوگوں کو۔ ہماری 1450 سالہ تاریخ میں 40 مرتبہ حج متاثر ہوا ہے، حج نہیں ہوا۔ اور ان میں سب سے طویل عرصہ جو رہا ہے وہ قرامطہ کا رہا ہے، جو تاریخ اسلام میں سب سے بڑے سفاک اور ظالم، جنہوں نے بیت اللہ کے اندر بھی جا کے وہ ظلم کیا جو آج تک نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد ہوا۔ یہ آج جس کو آپ بحرین کہتے ہیں، ملک ہے آج احساء، یہاں کا ابو طاہر القرمطی الجنابی 317 ہجری 930 عیسوی لشکر جرار لے کے بیت اللہ پہ ٹوٹا، اور وہاں جا کے 30,000 لوگ جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے، یوم الترویہ کا دن تھا، حاجی حج میں مصروف تھے، 30,000 لوگوں کی لاشیں اٹھا کے جہاں پہ قتل کی وہیں پہ دفن کر دی، بغیر غسل کے، بغیر کفن کے۔ وہ جگہ جسے قرآن نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، وہ اللہ کا گھر جہاں ایک نماز پہ 1,00,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اس کے مطاف میں کوئی جگہ ایسی نہیں رہی جہاں مسلمان کی لاش نہ پڑی ہو اور دفن نہ ہو۔ زمزم کے کنویں میں اٹھا کے پھینک دیے، زمزم کا کنواں توڑ دیا، حجر اسود توڑ کے چوری کر کے لے گئے، 14 ٹکڑے کر دیے۔ کوئی واقف ہے اس سے؟ 14 ٹکڑوں میں آج حجر اسود اس شکل میں نہیں ہے جس شکل میں یہ جنت سے آیا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود وہ پتھر ہے جو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، چمکدار تھا، روشن تھا، جب جنت سے آیا بنی آدم انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا یہ۔ اسے چوری کر کے لے گئے۔ وہ سالم ایک پتھر تھا جس کے ٹکڑے ہوئے 14 ٹکڑوں کی صورت میں آج چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں اس کے، ان سب کو چاندی کے اس کے اندر محفوظ، خول کے اندر محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ 930 عیسوی میں 317 ہجری میں رکن یمانی کو توڑ دیا، بیت اللہ کو توڑ دیا، مطاف سب کچھ کو توڑ دیا، اور پھر اس متکبر ابو طاہر الجنابی القرمطی نے کھڑے ہو کے کہا این اللہ این رب الکعبہ، کدھر ہے کعبے کا رب؟ کہاں ہے ابابیل بھیجنے والا؟ کدھر ہے مسلمانوں کا قرآن جو کہتا ہے کہ بیت اللہ کی طرف جو آئے گا اسے امن ہوگا، من دخلہ کان آمنا؟ این الامن؟ کدھر گیا امن؟ کون ہے؟ اگر یہ اللہ کا گھر ہوتا، لو کان ھذا بیت اللہ لصب علینا النار من السماء، اگر یہ اللہ کا گھر ہوتا تو وہ اللہ آسمان سے ہمارے اوپر آگ کی بارش کر دیتا۔
یہ اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں متکبر انسان کھڑا ہو کے چیخ رہا ہے، اس کے شاعر چیخ رہے ہیں، اللہ کو بھی پکار رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی تو لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں۔ کہاں گیا وہ امن بیت اللہ کا؟ کہنے والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کوئی اللہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ توڑ تاڑ کے وہ لے گیا، جو زمزم کا کنواں تھا اسے توڑ دیا، اس کی دیواریں توڑ کے زمزم کے اندر لاشیں پھینک دیں، اور یہ متکبرانہ جملے کہہ کر حجر اسود کو توڑ کے لے گیا۔ مسلمانوں نے منتیں کی اس وقت جو مکہ کے رہنے والے تھے، اللہ کے لیے ہماری ساری جائیدادیں لے لو، سب مال لے لو، لیکن حجر اسود کو توڑ کے نہ لے جاؤ۔ توڑ دیا۔ بیت اللہ کا جو دروازہ تھا اسے اکھاڑ کے ساتھ لے گئے۔ 22 سال تک حج متاثر رہا ہے۔ 923 عیسوی میں 38 سال کی عمر کے اندر اس کو چیچک کی بیماری ہوئی، یہ مر گیا، اور اس کا جو پیچھے جانشین اور خلیفہ بنا سمبر بن حسن، وہ آیا، کچھ خوف اس کے دل میں پیدا ہوا، اور وہ ٹکڑے حجر اسود کے واپس لایا۔ اس وقت کے بنو عباس کے خلیفہ کو دیے، وہاں پہ لٹکا دیے گئے دیوار کے ساتھ۔ حجاج بن یوسف الثقفی کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے مکہ کا محاصرہ ہوا، حج متاثر ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے جو مکہ میں داخل ہوا، حرم میں داخل ہوا، اسے امن حاصل ہے۔ یہ امن کہاں گیا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید کا مزاج نہ سمجھا جائے تو سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ کہا من دخلہ کان آمنا، جو اس کعبے میں داخل ہو، حرم میں داخل ہو، حدود حرم میں داخل ہو، میقات کے اندر چلا جائے، اسے امن ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی منشا یہ ہے کہ اسے امن دے دو، اس جگہ کو امن سے بھر دو۔ لیکن اگر انسان اللہ کا حکم نہ مانے تو کیا کریں گے آپ؟ یہ ایسا ہے جیسے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، لیکن اگر کوئی مسلمان اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، مار رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے، تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو وصیت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم تو حکم دے رہے ہیں۔ من دخلہ کان آمنا جملہ خبریہ انشائیہ امر کے معنی میں ہے، من دخلہ فامنوہ، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے بھلے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، اسے امن دے دو، وہاں کا امن خراب نہ کرو۔ جنہوں نے خراب کیا وہ ابرہہ کی شکل میں کوئی بھوسا بنا، کسی کو چیچک کی بیماری لاحق ہوئی، اور جس نے توبہ نہیں کی وہ تاریخ کے اندر اس کا انجام عبرتناک الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اور تو اور میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دین کے مقدسات کی حفاظت کرنا امت مسلمہ کے بچے بچے کی ذمہ داری ہے۔ شعائر دین، وہ خاص امتیازی نشانات، نشانیاں جو اسلام کی ہیں، جن میں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، جن میں مسجد نبوی ہے، مسجد حرام ہے، حدود حرم ہے، قرآن ہے، رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، مساجد ہیں، جو ہمارے دین کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جنہیں دیکھ کر انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ آپ کے گھر محلات کنالوں پہ مشتمل ہوں، ایکڑوں پہ بنے ہوئے ہوں، بڑے قیمتی ماربل اور بڑے قیمتی پتھر اور خوبصورت بنے ہوئے ہوں، مجھے ایمان سے بتاؤ اس کے مقابلے میں 5 مرلے پہ بنی ہوئی کچی سی مسجد اللہ کے ہاں، چلو اللہ کے ہاں تو بڑی بات ہے، آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے ہاں، آپ کے یہ سارے محلات
5 مرلے کی بنی ہوئی کچی سی مسجد تو دور کی بات ہے، مسجد کی ضروریات کے لیے جو راستہ ہے، جو مسجد کا راستہ ہے جہاں سے مسلمان گزر کے اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اس کے برابر ہو سکتی ہیں؟ کیوں؟ اس گھر کا تعلق، اس کے راستے کا تعلق، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اور ہمارے محلات کی نسبت اللہ کے ساتھ نہیں ہے، میرے ساتھ ہے۔ فلاں کا گھر ہے، فلاں کی کوٹھی ہے، فلاں کا محل ہے۔ جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ امت مسلمہ کے بچے بچے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر امت مسلمہ اپنی آنکھیں بند کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ ابابیلوں کے ذریعے حفاظت کروا دے گا۔ قریب کے زمانے میں جب برطانیہ کا راج تھا پوری دنیا کے 3 حصوں پر، تو کیمبرج یونیورسٹی کا ایک پروفیسر بیت اللہ کی طرف آیا۔ اب دیکھیے نا کہ ہم اپنے اسلام کی حفاظت کتنی کرتے ہیں، اور ہمارا دشمن جو اسلام کے مٹانے کے درپے ہے وہ کتنی دور کی سوچتا ہے اور کتنی بڑی پلاننگ اور منصوبہ بندی کرتا ہے۔ برطانیہ کا ایک پروفیسر صرف بھیج دیا گیا کہ جاؤ مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں تشکیک پیدا کرو، اور اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ حجر اسود کے متعلق مسلمان کہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ جنت سے آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی پتھر ہے، جب یہ جنت سے آیا تو جاؤ اس پتھر کو کسی بھی طرح چرا کے لے آؤ، پھر اس پہ تحقیق کریں گے، اور پھر پوری دنیا میں ہم ڈنڈورا پیٹیں گے، شور مچائیں گے کہ یہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، ان کا پورا مذہب جھوٹ کے اوپر قائم ہے۔ 7 سال تک اس پروفیسر نے عربی سیکھی، 7 سال تک مغرب میں، مصر میں، سعودی عرب میں۔ اس کے بعد جب یہ آیا مسلمان کی شکل میں اور بڑے معذب لباس میں، اس وقت بیت اللہ کے دروازے کھلا ہوتے تھے، کوئی ایسے آج کل کی طرح بند نہیں تھا، کسی طریقے سے داخل ہوا، اندر بھی وہاں کے معاملات جب دیکھے تو دل کو پہلا دھچکا لگا۔ وہاں کے مطاف میں سفید کپڑوں میں ملبوس امیر سے لے کے غریب تک سب احرام کی 2 سفید چادروں میں ایک ہی نعرہ گا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ اس چیز نے متاثر کیا، لیکن جس مقصد کے لیے آیا تھا اس نے وہ ٹکڑا ایک توڑا۔ 14 ٹکڑے تھے نا، ایک ٹکڑا توڑا، اسے جدہ میں لے گیا اپنے کونسل خانے میں، کونسلیٹ میں، سفارت خانے میں، وہاں سے برطانیہ لے گئے، اس پہ تحقیق ہوئی، اور تحقیق کرتے وقت جب اس کا نتیجہ اور رپورٹ آئی تو بتایا گیا یہ پتھر ایسا ہے جو آسمان کے کسی شہابے سے ٹوٹ کے زمین کی طرف آیا ہے، زمین پہ ایسا پتھر کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ جب یہ رپورٹ اس کے سامنے آئی اس نے کہا سب سے پہلے رپورٹ مجھے دینا، کیونکہ میری ہمت تھی۔ اس کے سامنے رپورٹ آئی ہے تو اس شخص نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اور پھر ایک کتاب لکھی ہے جرنی ٹو مکہ انگلش کے اندر، جس کا اردو میں عربی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، الرحلہ الی مکہ، مکہ کی طرف سفر۔ گیا چوری کے لیے تھا، نیت کیا تھی؟ پوری امت مسلمہ کی، ان کے ایمان کا مذاق اڑانا، دین اسلام کے خلاف قدم اٹھایا۔ اگر مسلمان اس حفاظت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ غیبی ایسے خدمت لے لے گا ان لوگوں سے۔ ان اللہ تعالی لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ کبھی فاسق اور فاجر آدمی کے ذریعے بھی دین کی نصرت اور مدد کا کام لے لیتا ہے۔ کافر بن کے آیا تھا مسلمانوں کے روپ میں، اللہ نے حقیقت میں ایمان سے منور فرمایا۔ اساف اور نائلہ 2 لوگ یمن سے آئے، مرد اور عورت، انہوں نے بیت اللہ کے اندر گناہ کیا، بیت اللہ کے اندر زنا اور بدکاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اجسام کو پتھر کا بنا دیا،
اور بعد میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے الفاظ ہیں جنہیں تمام مفسرین نے لکھا ہے، اور سیرت نگار امام محمد ابن اسحاق، محمد بن حشام، جتنے مورخین ہیں مفسرین ہیں، سب نے لکھا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی سند سے۔ اماں خود فرماتی ہیں یہ بات مکہ کے بچے بچے کو معلوم ہے کہ یہ دو پتھر جو صفا اور مروہ کی پہاڑی پہ رکھے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر تو وہ دو پتھر ہیں جو بت بنے ہوئے ہیں، مشرکین مکہ نے اپنے زمانے میں وہاں رکھے تاکہ لوگوں کی ان پہ نظر پڑے اور عبرت کا نشان ان کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، انہیں یاد رہے کہ بیت اللہ کے اندر گناہ کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو یہ دو بت ہیں، تو ہم صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی کریں گے، تو وہ سعی تو بظاہر بتوں کی طرف ہوگی۔ تو قرآن مجید نے کہا نہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو یہاں حج کے لیے آئے یا عمرے کے لیے آئے اس نے سعی کرنی ہے، لازم سعی کرے گا، وہ واجبات میں داخل کیا اس کو۔ جس نے حدود حرم کے اندر وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اب جہاں اللہ نے وقتی طور پہ سزا نہیں دی تو وہ امتحان تھا اہل ایمان کا، اس کے پیچھے بھی قصور ہمارا ہے، امت مسلمہ کا ہے۔ تاریخ پڑھیے، جس وقت قرامطہ نے بیت اللہ پہ حملہ کیا تھا اور یہ ظلم کیا تاریخ کا بدترین، اس وقت امت مسلمہ پاش پاش ہو چکی تھی، ایک خلیفہ پہ کوئی جمع نہیں تھے۔ مصر میں خلیفہ اور ہے، شام میں اور ہے، عراق میں اور ہے، یمن میں اور ہے، مکہ میں اور ہے۔ جہاں امت مسلمہ میں یہ پھوٹ پیدا ہوئی، انتشار کا شکار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایسے کوڑا برسایا، باہر سے چھوٹا سا لشکر آیا اور ان کے سب سے مقدس ترین مقام کی بے حرمتی کر کے چلا گیا۔ اس سے بیت اللہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ 22 سال تک حجر اسود جب نہیں تھا تو مسلمان خالی اس جگہ کو، اس دیوار کو بوسے دیا کرتے تھے اور اس پہ ہاتھ لگا کے استلام کیا کرتے تھے کہ اس جگہ پہ حجر اسود ہوا کرتا تھا۔ جب بیت اللہ میں آگ لگی اور اس کی عمارت منہدم ہو گئی، جب تک بیت اللہ کی عمارت نہیں تھی اس وقت تک طواف ہوتا رہا ہے، اس لیے کہ ہم دیواروں کا طواف نہیں کر رہے، ہم تو اس نسبت کا طواف کر رہے ہیں۔ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں بیت اللہ کی طرف، تو یہ بت سمجھ کر بیت اللہ کی دیواروں کی طرف سجدے نہیں کر رہے، ہم سجدہ اپنے اللہ کو کر رہے ہیں، ہم طواف اپنے اللہ کے ہاں کر رہے ہیں۔ ایک جگہ تاکہ پوری دنیا، شرق و غرب، شمال و جنوب کے مسلمانوں میں اتحاد ہو، ان سب کا رخ ایک طرف ہو۔ اس حکمت کے پیش نظر جب بیت اللہ کی عمارت نہیں تھی تب بھی وہاں طواف ہو رہا تھا، اسی انداز سے ہو رہا تھا۔ اللہ نے اس کو امن دیا اور اس وقت تک امن دیا، قیامت جب آئے گی دجال پوری دنیا کو تباہ و برباد کر کے مسخر کرے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا جب وہ میرے شہر مدینہ کا رخ کرے گا یا میرے حرم کا رخ کرے گا بیت اللہ کی طرف، تو حدود حرم کے باہر فرشتے اللہ نے کھڑے کیے ہوئے ہیں جو بیت اللہ کی حفاظت پہ مامور ہیں، جو مسجد نبوی کے حرم کی حفاظت پہ مامور ہیں۔ دجال یہاں آئے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا، فرشتے مار کے اس کو پیچھے کر دیں گے۔ قیامت تک کے لیے یہ جگہ امن کی جگہ ہے، لیکن اس کا امن وہ انسانوں کو حکم دیا گیا کہ وہاں امن تم قائم رکھو۔ اگر انسان بگڑ گئے، قیامت جب قائم ہوگی نا، اس کا آخری سبب یہ ہوگا، بس آخری کام جو ہوگا اس کے بعد قیامت کا زلزلہ آئے گا، وہ یہی ہوگا کہ ایک ذوالفو شقتین داخل ہوگا اور وہ بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ جب بیت اللہ کو ہاتھ لگائے گا اور اس کی دیواریں گرائے گا، بس اللہ تعالیٰ دنیا کی بساط لپیٹ دیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی فرد بشر اس دنیا پہ نہیں رہے گا۔ امت مسلمہ نہیں، پوری انسانیت اور دنیا کی بقا اگر ہے
تو وہ ایمان اور بیت اللہ کی وجہ سے ہے۔ بیت اللہ محفوظ ہے تو پوری دنیا محفوظ ہے۔ یہ کفر کرے، شرک کرے، گناہ کرے، ظلم کرے، چل جائے گا نظام، لیکن بیت اللہ کی طرف جب ہاتھ اٹھے گا، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک زمین پہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے، قیامت اللہ نہیں قائم فرمائیں گے۔ جب ایک آواز بھی خاموش ہو جائے گی اور کسی ایک زبان سے بھی اللہ کا نام بلند نہیں ہوگا، اس وقت قیامت کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرم کی محبت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی حرمین شریفین کی بارہا زیارت بھی نصیب فرمائے۔ مالی اعتبار سے بھی اگر کوئی آدمی فقر اور فاقے کو دور کرنا چاہتا ہے، گناہوں سے معافی چاہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں کی روایت ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج عمرہ کرو، بار بار حج اور عمرہ کرو۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، نیک اعمال کے تانے کسی کو نہ دیا کرو۔ اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہے تو اس کو یہ نہ کہو کہ بڑا حاجی آیا، وہ دیکھو جی حاجی ہے، وہ کم کے کرتا ہے، دیکھو عمرے کرتا ہے، ہر سال عمرے کرتا ہے، کام دیکھو وہ تبلیغی ہے، ایسا اس کا کیا مطلب کہ جب گناہ کر رہے تو نیکی بھی چھوڑ دے۔ ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں ذرا تصور دیکھیے، فکر سوچ دیکھیے، صاحب سنت ہے داڑھی رکھنا، رکھو، او جی داڑھی رکھ کے پھر گناہ جے کرنے نہیں تو پھر کیا فائدہ ہے؟ میں مسئلہ آسان کر رہا ہوں، داڑھی رکھ کے گناہ کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ گناہ چھوڑنے کا تو ارادہ ہی نہیں ہے نا، یہ تو نہیں چھوڑنا ہم نے، لہذا نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جس نے رکھی ہوئی ہے تو اس سے اگر گناہ ہو گیا، داڑھی دیکھو تے کام دیکھو، تہجد دیکھو کام دیکھو، تبلیغ دیکھو کام دیکھو، حج عمرے دیکھو کام دیکھو، ظالموں اللہ کے اس دین کا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ سارا قصور تو نفس کا ہے، اس نفس کو کہو نا، اس فرد کو کہو، دین کی طرف کیوں نسبت کرتے اس چیز کی؟ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج اور عمرہ کرو، کیوں؟ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی النار خبث الحدید، جیسے آگ لوہے کے میل کو، زنگ کو ختم کر دیتی ہے، اسی طریقے سے بار بار حج اور عمرہ کرنا انسان کے گناہوں کو بھی اور فقر اور فاقے اور تنگ دستی کو بھی ختم کرتا ہے۔ تنگ دستی بھی ختم ہوگی، یہ نہیں کہ جی حج پہ اتنی رقم لگتی ہے اور عمرے پہ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے لگتے ہیں، پھر اوپر سے ہدایہ بھی اور یہ چیزیں، وہ جی اس کا نہیں ہوتا، باقی سارے کام کر لیں اس کے بعد یہ کام کریں گے، نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حج اور عمرہ کر کے دیکھو، تمہارے فقر میں اضافہ نہیں ہوگا، فقر کم ہوگا، تنگ دستی کم ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔